السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ قدومی جو خزانے میں حصہ لینے گئی تھی، اپنے گلے کا ہار بیش قیمت 2 انگوٹھیاں اور کانوں کے زیورات وہاں پھینک کر اسماعیل کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دہانے والے دروازے سے نکلتے ہوئے اسماعیل نے جلتی ہوئی مصال اندر ہی پھینک دی۔ وہ دونوں ان اشیاء کے علاوہ بہت کچھ اندر ہی پھینک آئے تھے۔ قدومی کو جب باہر کی تازہ ہوا لگی تو اس نے اسماعیل سے کہا، ہم کہاں آئے ہیں؟ کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں، اسماعیل نے کہا۔ ہم شاید سارے گناہ اندر ہی پھینک آئے ہیں۔ اس علاقے سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم تھا۔ وہ باہر نکل گئے۔ باہر تھوڑے سے اونٹ کھڑے تھے، باقی معلوم نہیں کہاں غائب ہوئے تھے۔ وہ 2 اونٹوں پر بیٹھے اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ غیاث بلبس شہری امور کا کوتوال تھا۔ اسماعیل اور قدومی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ صحرا سے لوٹ کر احمر درویش کے پاس جانے کے بجائے غیاث بلبس کے پاس چلے گئے اور اسے ساری واردات سنا کر بتایا کہ اس کا اصل سرغنہ احمر درویش ہے۔ غیاث بلبس نے اسی وقت علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا، اسے یہ واردات سنائی۔ احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا۔ ان دونوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جگایا اور اجازت مانگی کہ وہ احمر درویش کو گرفتار کر لے۔ انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے فوج کے کچھ آدمی ساتھ لیے اور احمر درویش کے گھر چھاپا مارا۔ سارے گھر کی تلاشی لی گئی۔ وہاں سے وہ نقشے اور کاغذات برآمد ہوئے جو پرانی دستاویز کے پلندے سے غائب تھے۔ صبح علی بن سفیان اور غیاث بلبس کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کو اس پر اشرار علاقے کی طرف بھیجا گیا جہاں ریمنز کا مدفن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا تھا کہ ثبوت وغیرہ دیکھ کر مدفن کو اسی طرح بند کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا، کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ اسماعیل رہنمائی کر رہا تھا۔ وہاں گئے تو وہ جگہ کھونچ کا کہانی بیان کر رہی تھی۔ فوج کی مدد سے مدفن کے دامنے کو اسی وزنی چوکور پتھر سے بند کر دیا گیا۔ چٹان کو نیچے پہاڑی تھی۔ چٹان جو نیچے پہاڑی تھی اسے فوج کی ایک بڑی جمعیت نے رسوں اور زنجیروں سے اوپر کیا اور فرعون ایک بار پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اب وہ اپنے جیسے 2 اور گناہگاروں کی لاشیں اپنے مدفن میں لے گیا۔ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ صلیبیوں کا سن 1174 دنیائی اسلام کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کا سن 569 ہجری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان نے سال کے آغاز میں یہ خبر سنائی کہ میکرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے۔ وہ اطلاع ایک اور جاسوس لایا تھا جو ان دونوں کے ساتھ تھا۔ یہ جاسوس کچھ قیمتی معلومات بھی لایا تھا، لیکن ایک جاسوس کی شہادت اور دوسرے کی گرفتاری نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا۔ علی بن سفیان بھانپ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا ہے۔ فوجی سراغ رسانی اور جاسوسی کا ماہر سربراہ جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سینکڑوں فوجیوں کی شہادت پر بھی کبھی پریشانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک چھاپہ مار یا کسی ملک میں بھیجے ہوئے ایک جاسوس کی
شہادت کی خبر سن کر اس کا چہرہ بجھ جایا کرتا تھا۔ اب ایک جاسوس کی شہادت اور ایک کی گرفتاری کی اطلاع پر علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر رنج کا تاثر دیکھا تو اس نے کہا، امیر محترم، آپ کا چہرہ اداس ہوتا ہے تو لگتا ہے سارا عالم اسلام ملول ہو گیا ہے۔ اسلام کی آبرو جانوں کی قربانی مانگتی ہے۔ ایک دن ہم دونوں کو بھی شہید ہونا ہے۔ ہمارے 2 جاسوس ضائع ہو گئے ہیں تو میں 2 اور بھیج دوں گا۔ یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا؟ یہ سلسلہ رک جانے کا مجھے خدشہ نہیں۔ علی سلطان صلاح الدین ایوبی نے رنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا، کسی چھاپہ مار کی شہادت میرے ذہن میں یہ سوچ پیدا کرتی دیتی ہے کہ ایک وہ سرفروش ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل وطن سے دور، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور ماں باپ سے دور دشمن کے ملک میں تنے تنہا اپنا فرض ادا کرتے اور جان کی قربانی دیتے ہیں، اور ایک ایمان فروش ہیں جو گھروں میں بادشاہوں کی طرح رہتے، عیش و عشرت کرتے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں اپنے دشمن کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ سالاروں، نائب سالاروں اور تمام کمانڈروں کو باقاعدہ واز دیا جائے کرے؟ علی بن سفیان نے کہا، آپ انہیں مہینے میں ایک بار اسلام کی عظمت اور صلیبیوں کے عزائم کے متعلق واز دیا کریں۔ میرا خیال ہے کہ جن کا رجحان دشمن پر بھری ہی طرف ہے تو وہ اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کر لیں گے۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، جب انسان ایمان بیچنے پر آتا ہے تو اس کے آگے قرآن رکھ دو تو وہ اس مقدس کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گا۔ ایک طرف صرف الفاظ ہو اور دوسری طرف دولت، عورت اور شراب، تو انسان الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا۔ الفاظ نشہ نہیں دے سکتے، بادشاہی نہیں دے سکتے۔ ہماری قوم کے غدار بچے نہیں، وہ گنوار اور جاہل نہیں، وہ سب حاکم ہیں۔ فوج اور حکومت کے اونچے عہدوں کے لوگ ہیں، وہ سپاہی نہیں۔ دشمن کے ساتھ ساز باز حاکم ہی کیا کرتے ہیں۔ سپاہی تو لڑتے اور مرتے ہیں، انہیں جھانسے دے کر بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں کسی کو وعظ اور خطبہ نہیں دوں گا۔ خطبہ دینے والے حکمراں دراصل کمزور اور بد دیانت ہوتے ہیں، وہ قوم کا دل الفاظ اور جوشیلے خطبوں سے گرمایا کرتے ہیں۔ خطبے اور تقریریں کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ میں فوج اور قوم سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم فاتح اور خوشحال ہیں۔ میں حالات کو بدلوں گا، پھر حالات بتائیں گے کہ ہم امیر ہیں یا غریب، فاتح ہیں یا شکست خوردہ۔ قوم اور فوج مجھ سے اناج مانگے گی تو میں انہیں الفاظ اور سراغ نہیں دوں گا، غداروں کو میں سزا دوں گا، انہیں جینے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ علی بن سفیان، مجھے الفاظ میں نہ الجھاؤ۔ اگر مجھے بولنے کی عادت پڑ گئی تو میں جھوٹ بولنا بھی شروع کر دوں گا۔ مصر میں بغاوت کا جو خطرہ پیدا ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اعلیٰ عہدوں کو چند ایک حاکم پکڑے گئے اور سزا پا چکے تھے۔ دونوں نے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر اقبال جرم کیا اور معافی لے لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کہنا بالکل صحیح تھا کہ غداری اور بے ایمانی پیدا کرنے کے ذمہ دار مفاد پرست حاکم ہوتے ہیں۔ فوج اور قوم کو گمراہ کر کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔
مصر میں 1174 کے آغاز تک فوج میں بغاوت کا نام و نشان تک نہ رہا۔ البتہ صلیبی جاسوسی اور تخریب کاری میں بدستور مصروف تھے۔ صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار مصر میں موجود اور سرگرم تھے۔ یہ سلسلہ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بھی اپنے جاسوس ان علاقوں میں بھیج رکھے تھے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زمین دوز جنگ کا ماہر تھا۔ انقرہ فلسطین کی سرزمین پر کا ایک مقام تھا جو اس لحاظ سے اہم تھا کہ وہاں صلیبیوں کا سب سے بڑا پادری، جسے صلیب اعظم کا محافظ کہا جاتا تھا، وہیں سے صلیبی کمانڈر ہدایتیں اور حوصلہ افزائی حاصل کرتے تھے، اور انقرہ اس دور میں صلیبیوں کا ہی کوئی مقام ہائی کمان کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ جب نور الدین جنگی نے کرک کا قلعہ لے لیا تو صلیبی انقرہ کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور جنگی سے بچانے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ وہاں کے حالات معلوم کرنے اور دشمن کی اس اسکیم کی اطلاع کرک کے جنگی کو قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچانے کے لیے 3 جاسوس بھیج دیے گئے تھے۔ ان کا کمانڈر عمران نام کا ایک نڈر اور ذہین جاسوس تھا۔ یہ علی بن سفیان کا انتخاب تھا۔ یہ تینوں نہایت خوبی سے انقرہ میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبک کا قلعہ اور شہر فتح کیا تو وہاں سے بے شمار عیسائی اور یہودی کرک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے کرک پر چڑھائی کر کے یہ شہر بھی لے لیا تو وہاں غیر مسلم بھاگے اور متعلق مقامات پر چلے گئے۔ ان دونوں مفتوحہ جگہوں کے ارد گرد کے علاقوں کے بھی عیسائی اور یہودی بھاگ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا محکمہ بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ علی بن سفیان کی ہدایت کے مطابق کئی جاسوس عیسائیوں کے بحروب میں عیسائیوں کے علاقوں میں بھیج دیے گئے۔ ان میں سے 3 کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ انقرہ سے جنگی معلومات حاصل کر کے قاہرہ بھیجے۔ انہیں وہاں صلیبی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ غیر مسلم آبادی میں مسلمان فوج کی دہشت بھی پھیلنی تھی اور یہ اطلاع بھی دینی تھی کہ وہاں کس قسم کی تباہ کاری سابوتاج کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں لوٹے پٹے عیسائیوں کے بحروب میں انقرہ میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں وہاں یہ حالت تھی کہ عیسائیوں اور بحروپیوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ وہ سب ہراساں تھے اور پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پناہ کے بعد بے روزگار کا مسئلہ تھا۔ عمران اور اس کے دونوں جاسوسوں کو وہاں عیسائیوں کی حیثیت سے پناہ مل گئی۔ تینوں ذہین اور تربیت یافتہ تھے۔ عمران سیدھا بڑے پادری کے پاس چلا گیا، اپنے آپ کو کسی ایسے علاقے کا پناہ گرجی ظاہر کیا کہ جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس طرح باتیں کی جیسے اس پر مذہب کا جنون طاری ہے اور وہ خدا کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی اور بچے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اسے ان بچوں کا اور بیوی کا کوئی غم نہیں۔ اس نے بے تابی سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کلیسا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہے کہ خدا اور روحانی سکون کلیسا میں ہے۔ اس نے اپنا نام جان گندھر بتایا اور میں نے تو اسلام قبول
قبول کر ہی لیا تھا، عمران نے پادری سے کہا۔ ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ خدا مسجد میں ہے، میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے نالا اور شاکی تھے کہ میں کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ خدا اور روحانی سکون کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ میں خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہوں، وہ خدا ہی تھا جس نے میری بیوی کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروا کر اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ میں جو اس کا خاوند تھا اسے روٹی نہیں دیتا تھا۔ وہ خدا ہی تھا جس نے میرے بچوں کو سنبھال لیا، کیونکہ وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور میں جو ان کا باپ تھا ان کی طرف سے بے پرواہ تھا۔ میں مسلمان تو ہو چلا تھا، مگر مسلمانوں نے میرے معصوم بچوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے ہم پر بہت مظالم بڑھائے ہیں۔ میں جان گیا کہ خدا مسلمان کے سینے میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ اس نے اچانک پادری کے کندھے تھام اسے جھنجھوڑا اور دانت پیس کر پوچھا، مقدس باپ، مجھے بتاؤ، میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں نے لوں گا۔ میں اگلے جہان تمہارا گریبان پکڑ کر خدا کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہیں، ایک ڈھونگی تھا۔ اس نے مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیے ہیں۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی کہ صلیب اعظم کا محافظ چونک پڑا۔ اس نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میرے غمزدہ بیٹے ہو، خدا تمہارے اپنے سینے میں ہے۔ جو تمہیں خدا کے بیٹے کے معبد میں نظر آئے گا، تم عیسائی ہو جان گندھر، تم اسی مذہب اور اسی روپ میں خدا کو پالو گے۔ تم جاؤ، ہر صبح میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں خدا دکھا دوں گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، مقدس باپ، عمران نے کہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے پاس رکھو۔ میں آپ کے خدا کے بیٹے کے معبد کی اتنی خدمت کروں گا جتنی آپ نے بھی نہیں کی۔ عمران نے علی بن سفیان سے تربیت لی تھی۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ صلیبیوں کے راز معلوم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے انہیں عیسائیت کے متعلق گرجوں کے اندر کے آداب اور طور طریقوں کے متعلق نہ صرف معلومات دی گئی بلکہ ریہرسل بھی کرائی گئی تھی۔ عمران نے اس ریہرسل کو ایسی خوبی سے عملی شکل دی کہ بڑا پادری اور اس کے چیلے چاٹے اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گرجے میں رکھ لیا۔ عمران نے پادری کی خدمت ایسے والیانہ انداز سے شروع کر دی کہ وہ پادری کا خصوصی ملازم بن گیا۔ چونکہ وہ ذہین بھی تھا، اس لیے اس نے پادری کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پادری نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہے، لیکن اس پر مذہب کا جنون اتنی شدت سے طاری ہو گیا ہے کہ اس کی ذہانت بیکار ہو رہی ہے۔ پادری نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ عمران کا ایک ساتھی ایک عیسائی تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ کرک سے بھاگا ہوا عیسائی ہے، جہاں اس کا سارا خاندان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے اپنی داستان غم ایسے جذباتی انداز سے سنائی کہ تاجر نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ رحیم ہنگورا نام کا سوڈانی مسلمان تھا، عمران کی طرح ذہین، دلیر اور خوبرو۔ اس نے اس تاجر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے چند دن صرف کر کے دیکھا تھا کہ وہاں صلیبی فوج کے افسر آتے ہیں اور فوج کے لیے سامان خریدتے ہیں۔ ٹریننگ اور اپنی عقل کے زور پر وہ تاجر کا قابل اعتماد ملازم بن گیا۔ چند دنوں بعد تاجر نے اسے گھر کے کام بھی دینے شروع کر دیے۔
رحیم نے ایلی پور کے عیسائی نام سے تاجر کے گھرانوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تاجر کی بیوی، اس کی جوان بیٹی اور بیٹے کو ایسے انداز سے اپنی تباہی کی کہانی سنائی تھی، ان سب کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کا مکان انہی کے مکان جیسا تھا، ایسے ہی سجاوٹ تھی، ایسا ہی سامان تھا، اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا تھا، تاجر کی بیٹی جیسی خوبصورت جوان بہن تھی، اس کے گھر میں حاجت مندوں کو نوکر رکھا گیا جاتا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب خدا نے یہ دن دکھایا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ تاجر کی بیٹی ایلس اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئی۔ وہ رحیم سے اس کی بہن کے متعلق ہی پوچھتی رہتی تھی۔ رحیم نے کہا، وہ بالکل تمہاری طرح تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے بہن اور زیادہ یاد آنے لگی ہے۔ اگر وہ مر جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا۔ غم یہ ہے کہ مسلمان اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ مجھے اب یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں سے کس طرح رہائی دلاؤں۔ کبھی دل میں زیادہ ابال اٹھا تو شاید میں پاگلوں کی طرح وہیں جا پہنچوں جہاں بہن کو چھوڑ آیا ہوں۔ بہن تو نہیں ملے گی، مجھے موت مل جائے گی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ماں بیٹی نے ضرور سوچا ہوگا کہ اتنا خوبرو جوان جوانی کی عمر میں ہی غم میں گھلنے لگا ہے، اور اس کی جذباتی حالت بتا رہی ہے کہ اس کا غم ہلکا نہ کیا گیا تو وہ یہ پاگل ہو جائے گا، یہ خودکشی کر لے گا۔ ایلس تو تاجر کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی تھی۔ رحیم کے درد کو اپنے دل محسوس کرنے لگی، یہاں تک کہ رحیم جب باہر نکلا تو ایلس نے کسی بہانے باہر جا کر رحیم کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ وہ ان کے گھر آتا رہا کرے۔ اس نے رحیم سے کچھ جذباتی باتیں کر کے اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ماں بیٹی نے تاجر سے بھی کہا کہ اس آدمی کا خیال رکھے۔ دراصل رحیم کی شکل و صورت اور ڈھیل ڈول ایسا تھا کہ وہ کسی اونچے کھاتے پیتے خاندان کا لگتا تھا۔ اس تاثر میں اگر کوئی کسر تھی تو وہ اس کی زبان اور اداکاری سے پوری ہو جاتی تھی، جس کی اسے ٹریننگ دی گئی تھی۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔